رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی کے درس میں جو کہ پچھلے ہفتے سے شروع ہوا ہے، پچھلے ہفتے جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا کیا ہیں، اور اس میں سے کتنے نام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بتائے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے۔ اس کے بعد ہم نے چند باتیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون کون سی خاصیتیں ہیں جو کہ اللہ نے صرف اپنے رسول کو دیا، اس کے علاوہ اللہ نے کسی دوسرے رسول کو بھی نہیں دیا، نہ ہی نوع انسانی میں کبھی کسی کو دیا۔ یہ چند باتیں ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ کی شباہت کیسی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، اس کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ اللہ نے جب بھی کبھی دنیا میں اپنا رسول یا اپنا نبی بھیجا تو ہمیشہ وہ بہت ہی خوبصورت اور باقی سب چیزوں میں، نسب کے معاملے میں، ہر معاملے میں بہت ہی بہتر ہوا کرتے تھے، تاکہ جو بھی جس بھی قوم کے اندر ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ان کا انکار نہ کر پائیں ان باتوں کے اوپر کہ وہ دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں یا ان کا نسب اچھا نہیں ہے یا وہ بات صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ نے جب بھی ان کا انتخاب کیا رسولوں کا تو ہمیشہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت رسولوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ ہم نے حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی خوبصورتی جو دنیا کی تھی وہ یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اس کے بارے میں پورا ایک واقعہ ہے یہ قرآن میں سورہ یوسف میں کہ آپ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کافی خوبصورت تھے۔ اس کی بات کو اکثر علماء نے اسی طریقے سے لیا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ دنیا کی آدھی خوبصورتی تھی، لیکن کچھ علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا آدھا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے۔ جہاں تک کہ آپ کی شباہت کے بارے میں ہے تو کئی سارے صحابی الگ الگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ ایک صحابیہ تھیں جن کا نام الربیہ بنت معوذ ہے، ان کے بیٹے، اور ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے ایک بار ان سے پوچھا، ان کی ماں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب بھی ان کی طرف اگر دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج ابھی طلوع ہو کر کے نکلا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے حساب سے ان کی جو شباہت بیان کری کہ سورج بالکل نیا نیا تازہ تازہ نکلا ہو، اس طرح ان کا چہرہ لگتا تھا۔ اسی طرح دوسرے صحابی ہیں کعب ابن ملک، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ جیسے چاند پورا جب ہوتا ہے 14 تاریخ کو، اس طرح جو چاند کی خوبصورتی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے بالکل چاند کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ تو یہاں پہ صحابہ اکرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاند سے اور کبھی سورج سے ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عمرو بن عاص، جو کہ بہت ہی فیمس صحابی ہیں اور کافی ٹائم کے بعد اسلام قبول کرا تھا۔ شروع میں اسلام کے بالکل خلاف رہے تھے، اور اب آگے چل کے پڑھیں گے کہ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی تو قریش نے جو اپنا ایک سفیر بنا، جب قریش نے اپنا ایک میسنجر بنا کے بھیجا تھا تو عمرو بن عاص کو بھیجا تھا تاکہ وہاں سے جو حبشہ لوگ چلے گئے ہیں ان کو وہاں سے واپس لایا جا سکے۔ تو ان چند صحابیوں میں سے ایک ہیں جو آخری ٹائم پہ ایک دم اسلام قبول کرا۔ انہوں نے قریب مکہ کی جو فتح ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے اسلام قبول کرا۔ بہت اچھی بات یہ فرماتے ہیں، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ کچھ بھی محبوب نہیں تھا، یعنی سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی چیز اچھی لگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ رسول اللہ کیسے دکھتے ہیں تو میں یہ بتا نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے، جو ان کا معیار ہے، اور جو ان کا عہدہ ہے، یعنی جس طرح سے دنیا میں رسول پوری دنیا کے لیے بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ اتنا زیادہ مرتبہ ان کا اونچا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں لگاتار رسول اللہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکوں۔
یعنی مجھے وہ چیز پسند بہت زیادہ تھی لیکن میری ضرورت کبھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہمیشہ میں اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد نیچے کر لیتا تھا. یعنی کہ ان کے ساتھ دونوں طرح کی باتیں تھیں کہ ان کو پسند سب سے زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، لیکن ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بار بار رسول اللہ کی طرف لگاتار دیکھ پائیں. ایک اور صحابی انس بن مالک جو ہیں وہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت کم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں نے ان کو بھیجا تھا، قریب 7-8 سال کی عمر تھی کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور آپ کے ساتھ ہی رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا وہ بہت زیادہ اونچا نہیں تھا. وہ قد اتنا اونچا نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں مجمع میں کھڑے ہوں تو الگ سے نمایاں ہوں. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا قد اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ بھیڑ میں کہیں کھو جائے، یعنی آپ کا قد جو تھا وہ درمیانہ قد تھا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو اسکن کا کلر تھا وہ بہت زیادہ چمکنے والا نہیں تھا، لیکن لائٹ براؤن کلر کا چمکیلا رنگ وہ آپ کی اسکن کا کلر تھا. آپ کے جو بال تھے بہت زیادہ گھنے تھے، آپ کی داڑھی بھی بہت زیادہ گھنی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو تھے وہ اتنے زیادہ ملائم تھے کہ میں نے ململ کا کپڑا جو ہوتا ہے اس سے زیادہ ملائم آپ کے ہاتھ تھے. آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے پسینے کی خوشبو وہ مشک سے بھی زیادہ بہترین تھی، اور ہم ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیتی تھی اس کو عطر کی طرح استعمال کرنے کے لیے. یہ چند باتیں انس بن مالک جو ہیں وہ فرماتے ہیں. اسی طرح دوسرے صحابی ہیں البراء ابن عازب، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا وہ میڈیم تھا، درمیانہ تھا، لیکن ان کے کندھے جو تھے وہ بہت چوڑے تھے، ان کی داڑھی بہت زیادہ گھنی تھی، اور ان کے جو بال تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ کان کی لو تک کے آ جاتے تھے. علی بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو بہت زیادہ گول چہرہ بھی نہیں تھا، نہ اس میں بہت زیادہ فیٹ تھا، یعنی کہ بہت زیادہ ویسا چہرہ بھی نہیں تھا کہ جو گال بھرے بھرے ہوتے ہیں اس طرح کا بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کا چہرہ اوول شیپ میں تھا جس کو کہ انڈا کار چہرہ کہتے ہیں، اس طرح کا آپ کا چہرہ تھا. آپ کی آنکھوں کا جو رنگ تھا پتلیوں کا وہ ایک دم جیٹ بلیک کالا رنگ تھا. آپ کی پلکیں جو تھیں وہ بڑی بڑی تھیں، اور آپ کے کندھے جو تھے اور بیک کا حصہ وہ کافی چوڑا تھا. آپ کی پورے جسم کے اوپر بال نہیں تھا، جیسے اکثر لوگوں کو جسم کے اوپر بال دیکھے جاتے ہیں، تو آپ کے پورے جسم کے اوپر بال نہیں تھے، لیکن آپ کے سینے سے لے کر کے ناف تک ایک بال کی پوری لائن تھی جو کہ صحابہ اکرام نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے. اس طرح کی آپ جب چلتے تھے تو ایک برسک واک کہلاتی، یعنی کہ جب تھوڑا تیز چلتا ہے آدمی، ڈاکٹر بولتا ہے اس طرح سے چلنے کے لیے، تو آپ ہمیشہ ایسے چلتے تھے جیسے کہ ڈھلان سے کوئی نیچے اتر رہا ہو. اور اس کے علماء جو ہیں اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے جو ہے وہ پوری زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دم نرم کر دیا تھا، تاکہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کی چال جو تھی وہ ایسی تھی جیسے ڈھال سے کوئی نیچے اتر رہا ہو. جب آپ کسی سے بات کرتے تھے تو ایسے گردن گھما کے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا اپنا بدن اس طرف گھما کر کے پوری طریقے سے متوجہ ہو کے بات کرتے تھے. اور آج کل کے دور میں یہ ایک نیا مطلب جو طریقہ ہے بات کرنے کا انداز جہاں سکھائے جاتے ہیں، جہاں پہ پبلک اسپیکنگ سکھائی جاتی ہے، وہ ان کا کہنا کہ ہمیشہ جب بھی بات کرنی چاہیے وہ اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیا کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کہ آپ کے کندھوں کے بیچ میں جو ہے پیچھے کی طرف جو ختم نبوت کی ایک سیل تھی، ایک نشانی تھی، وہ آپ کے کندھے کے بیچوں بیچ میں پیچھے کی طرف موجود تھی، جس کا کہ سائز جو تھا وہ چھوٹے انڈے کے سائز کے برابر تھا. اور وہ نشانی جو تھی وہ اصل میں ایک بالوں کا گچھا تھا، اور اس کا جو رنگ تھا وہ نارمل کلر جس طرح کے بال ہوتے ہیں، یا تو کالے سفید یا بھورے یا سنہرے رنگ کے، اس طرح کا نہ ہو کر کے بالکل الگ طرح کا اس کا رنگ تھا. اور بہت سے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نشانی کو دیکھ کر ہی ایمان لائے. اس میں سے ایک سلمان الفارسی، جن کے بارے میں انشاءاللہ آگے بہت تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے وہ پورا ایک بہت بڑا مرحلہ پار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت زیادہ مشقت کے ساتھ پہنچے تھے، اور آخری میں جب انہوں نے آپ کی پیٹھ پہ یہ نشانی دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرا تھا. بہت سے صحابی جو بھی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اکثر صحابی جو ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آج سے پہلے نہ کبھی میں نے کوئی شخص دیکھا تھا، نہ ہی آج کے بعد میں نے ان کی طرح کبھی کوئی شخص دیکھا. اسی طرح دوسرے صحابی ہیں کہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک بار رات کے ٹائم دیکھا، اور اس ٹائم جو چاند تھا وہ پورا کا پورا 14 تاریخ کا چاند جو ہوتا ہے پورا کا پورا چاند نکلا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لال رنگ کا حلہ پہنے ہوئے تھے، جس کو کہ ایک طرح سے اوپر سے ڈالنے والا کپڑا ہوتا ہے وہ پہنے ہوئے تھے.
جب میں نے ان کو دیکھا یعنی رسول اللہ کو جب میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے چاند کی طرف دیکھا تو مجھے زیادہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائی پڑا. کہ جابر ابن سمیرہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں. بہت سے صحابی یا بہت سے لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے صرف رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کرا, اور اس میں ایک بہت ہی مشہور نام جو ہے وہ عبداللہ ابن سلام کا ہے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں, اور مدینہ میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہلے سے ہی یہودی رہتے تھے, تو ان یہودیوں کا جو ایک بہت ہی خاص ان کا لیڈر تھا یا ان کا مذہبی ایک خاص آدمی تھا, ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا, جن کو کہ ربائی بولتے ہیں ان لوگ. ان کو یہ خبر لگی کہ کوئی شخص آیا جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور چونکہ وہ مذہبی آدمی تھا اس نے آ کر کے دیکھا کہ کون شخص آ کر کے دیکھتے ہیں. اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو سب سے پہلے دن اور سب سے پہلی ہی ملاقات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کرا, اور یہ بات کہی کہ میں صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے چہرے کی جو شباہت ہے وہ کسی جھوٹے کی شباہت نہیں ہو سکتی. صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اور چند باتیں کر کے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو یہ چند باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت سے متعلق جو ہیں جو الگ الگ صحابہ سے ملتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انٹرنل کوالٹیز یعنی کہ آپ کی جو ایک اندرونی خصوصیات تھیں اس میں چند باتیں ہم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت زیادہ رحم دل تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر والے تھے, بہت زیادہ بہادر تھے اور بہت زیادہ سخاوت والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ اتنی زیادہ سادہ ترین تھی کہ ایک مثال ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک دم آخری ٹائم کی بات ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قریب 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا بالکل سیپریٹ, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھی اکیلے وقت بتایا کرتے تھے. وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, اور ایک پیچھے بڑا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بیویوں سے کچھ دنوں کے لیے ایلا اختیار کر لیا تھا. ایلا مطلب کچھ دنوں کے لیے الگ ہو گئے تھے. حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. اب یہ جان کر کے وہ پہنچتے ہیں وہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں, اور اس حجرے میں کچھ بھی نہیں سامان, کوئی سامان نہیں سوائے ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے اور ایک چٹائی ہے جو کہ کھجور کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس چٹائی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. اور جب حضرت عمر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے وہ جو ٹہنیاں تھیں اس کے پورے نشان جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اب آج ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ اس طرح کی جس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس سے بہتر زندگی آپ گزار سکتے ہیں. اور جو روم کے جو بادشاہ ہیں یا پرشیا کے جو فارس کے بادشاہ ہیں ان کی زندگی دیکھیے وہ کس طرح عیش و آرام سے رہتے ہیں, اور آپ تو ان سے کہیں زیادہ بہتر کے حقدار ہیں. تو کیوں نہ آپ جو ہیں ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کے کچھ بہتر اپنے لیے انتظام کر لیتے ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراض ہو کر حضرت عمر کا جواب دیتے ہیں کہ اے عمر, کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ نے ان کو دنیا دی ہے اور تم کو اور ہم کو آخرت دی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا, اور اس بارے میں اس طرف کبھی آپ کا ذہن جاتا تھا کہ اس طرح کی عیش و آرام کی زندگی مجھے گزارنی ہے یا اس کے لیے مجھے اپنے لیے کوئی چیز جو ہے وہ اکٹھا کرنی چاہیے. اسی طرح حضرت عائشہ جو وہی بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوتا تھا وہ کھجور کی پتیوں کا ہوتا تھا, اور اس کے اوپر ہم کبھی کبھی چمڑا اس کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ تھوڑا نرم ہو جائے, اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے جو ہے اپنا تھوڑا سا بستر ان کو دے دیا اور اس کو تھوڑا اور نرم بنانے کی کوشش کری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑا لمبی نیند لگ گئی اور اس وجہ سے آپ کو اٹھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. پھر جب آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ یہ کس نے کیا اور اس کو فوراً سے پیشتر ہٹائیے, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی, یعنی تہجد کی نماز پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستر کو فوراً ہٹایا. یعنی کہ آپ کے جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے لیے بہت ہی آرام دہ بستر استعمال نہیں کیا تاکہ آپ کو سونے سے اٹھنے میں آسانی ہو. اسی طرح کی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی بیسک ضرورت ہے کہ کھانا پینا ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم چاند دیکھتے تھے اور اس کے بعد اگلے مہینے کا چاند دیکھتے تھے, پھر اس کے بعد اگلے مہینے کا چاند دیکھتے تھے. اس طرح 2 مہینے گزر جاتے تھے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں
چولہا جلا ہوا، یعنی لگاتار 2 مہینے تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا کھانا بنانے کے لیے. تو ان کے جو پاس عروہ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ان کے بھانجے لگتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے میری ماں، پھر آپ لوگ گزارا کس چیز کے اوپر کرتے تھے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس 2 چیزیں تھیں گزارا کرنے کے لیے، ایک کھجور اور دوسرا پانی. اس کے اوپر ہم گزارا کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگاتار کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے بعد صرف آپ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے. ایک اور بہت ہی مشہور صحابی عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے ہیں اپنے آخری دنوں میں، کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی دن تک کے زندہ رہے تھے، اور ایک بار ان کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ گوشت وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو دیکھ کر کے ان کو رسول اللہ کی یاد آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں گیہوں کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، اور ساتھ ہی ان کی فیملی یعنی ان کے گھر کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کھانا کھایا ہے، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ بھی ایک بار کھانا جو دیا گیا، یعنی کہ آپ کی وفات کے قریب 40 سال کے بعد تک کہ حضرت عائشہ جو ہے زندہ رہی تھیں، اور جب ان کے سامنے بھی اس طرح کا کھانا آیا تو انہوں نے بھی بالکل سیم وہی بات کہی جو عبد الرحمن بن عوف نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں پیٹ بھر کے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں چاول نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہاں پہ چاول پیدا نہیں ہوتا تھا، تو آپ کے گزارا جو تھا وہ روٹی کے اوپر ہی ہوتا تھا. ایک اور بہت ہی دلچسپ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک بار مدینہ میں دن کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کی سڑک کے اوپر دوپہر میں ایک دم گرمی کا ٹائم تھا، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سامنے تشریف لا رہے ہیں. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں اس دوپہر میں؟ کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے ان کا یہ معمول تھا کہ دوپہر کے ٹائم وہ کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، اگر کوئی بہت ضروری کام ہوتا تبھی دوپہر میں باہر نکلتے تھے، ورنہ دوپہر کے ٹائم باہر نہیں نکلتے تھے. تو حضرت عمر کو لگا کہ ایسا کیا معاملہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پوچھا تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا حضرت عمر خود کیوں باہر ٹہل رہے ہیں، اب وہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر ٹہل رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں اے عمر جس وجہ سے تم باہر ہو اسی وجہ سے میں بھی باہر ہوں. تو حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا عمر آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ آ کر کے تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے ہیں. تبھی ایک تیسرے صحابی وہاں سے نکلتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ تینوں یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ان سے پوری بات بتائی جاتی ہے کہ کھانے کا کمی ہے، گھر پہ کھانا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے تو آپ نے مجھے بتایا نہیں، اور آپ فوراً سے پیشتر میرے گھر چلیے، میرے پاس ایک بکری ہے جس کو کہ میں ذبح کر کے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اور وہ ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جلد سے جلد روٹیاں بنا لیجیے، اور جو بکری ہمارے پاس ہے اب دودھ نہیں دیتی ہے تو اس کو ہمیں ذبح کر کے کھانا بنانا ہوگا. تو وہ اس کو ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس کے بعد جب تینوں لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ اے عمر، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے اس کھانے کا حساب لے گا، یعنی اس مشقت کے بعد جو تم کو کھانا ملا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اس کا بھی حساب لے گا. اور سورہ ماعون کی جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے ہر چیز کا حساب لے گا، جو بھی نعمت تم کو اللہ نے دی ہے اس کا حساب ضرور لے گا. اس کا جائزہ ہم اپنی زندگی سے کر سکتے ہیں کہ ہم کس قدر کھانے کی بربادی کرتے ہیں. خاص طور پر شادیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں تو اس قدر کھانے کی بربادی کرتے ہیں. ہر عام اور خاص آدمی جو اپنے گھر میں پلیٹ پوش کر کے بھی کھاتا ہے وہ وہاں جا کے کھانے کی بربادی ضرور کرتا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب ضرور لے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک خوبی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. آپ کے پاس اونٹ تو تھے ہی، قصوہ نام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے اگر آپ کو آس پاس کہیں جانا ہے تو آپ گدھے کی سواری کرنا ہی پسند کرتے تھے. اور آپ کو اس میں کہیں کوئی بھی اس طرح کا جیسے آج کے ٹائم پہ شرم محسوس ہوتی ہے، آپ کو اس طرح کوئی بھی جو ہے بات محسوس نہیں ہوتی تھی اور آپ اس کے اوپر آرام سے سواری کرتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ بدر کی جنگ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 313 کے قریب صحابی تھے، اور اس ٹائم پہ
جو اسباب تھے وہ بہت ہی کم تھے، یعنی اونٹ بہت کم تھے، گھوڑے بہت کم تھے، تلواریں بہت کم تھیں، قریب 70 سے 75 اونٹ جو تھے وہ تعداد تھی، اور سب کو اسی اونٹ کے اوپر سواری کر کے وہاں تک جانا تھا، یعنی ایک اونٹ کے اوپر 3 سے 4 آدمی جو ہیں بدل بدل کے سواری کریں گے تبھی وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت علی اور ابو لبابہ، یہ 2 صحابی تھے، ان تینوں کو مل کر کے اونٹ جو ہے وہ شیئر کرنا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے جانا تھا۔ تو وہ دونوں صحابی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول بھی ہیں اور پوری جو آرمی جا رہی ہے، جو پوری فوج جا رہی 313 آدمی کی، اس کے کمانڈر بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ان کو یہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ سے ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے اور ان کو اونٹ جو ہے انہیں کو دینا چاہیے، اور ہم تو پیدل بھی چلے جا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ ابھی جوان ہیں اور ہم کافی مضبوط ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے یہ اونٹ لے لیں اور ہم لوگ پیدل چلے جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، ہم جیسے جا رہے تھے شیئر کر کے ایک ایک کر کے اس کے اوپر بیٹھیں گے جب جس کا نمبر آئے گا۔ آپ نے وہ جواب نہ دیتے ہوئے آپ نے جواب دیا کہ جہاں تک کہ مضبوطی کی بات ہے تو میں تم دونوں سے کمتر مضبوط نہیں ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم عمر میں تو مجھ سے چھوٹے ہو، لیکن جہاں تک کہ جسم کی مضبوطی کی بات ہے تو میں تم سے کمتر نہیں ہوں، اور جہاں تک کہ اللہ سے اجر ملنے کی بات ہے تو مجھے تم سے کم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی تم کو اللہ کے اجر کی ضرورت ہے اور تم پیدل چلے جاؤ، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر چلا جاؤں، مجھے بھی اللہ کے اجر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ یعنی آپ کو جواب ایسا تھا کہ اس میں نہ تو ان کی دل آزاری ہوئی، نہ ان کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بڑپن دکھا کر کے ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کری، بالکل ایسا جواب جس کا بالکل معقول جواب جسے کہتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے اونٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہم جا رہے تھے ویسے ہی کر کے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، اس میں حضرت انس بن مالک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے لے کر کے آخری ٹائم تک کے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب 10 سال 11 سال کی عمر جو ہے وہ گزاری ہے، اور اس پورے ٹائم میں پورا ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، یعنی کہ صبح اٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اس کے بعد پورا دن ان کے ساتھ گزارا، اور جب رات ہوتی تھی تب بھی اپنے ماں باپ کے گھر واپس آتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے ٹائم جب بھی میں ان کے ساتھ رہا، وہ 10 سال میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک کے نہیں کہا، یعنی کہ کسی کو بھی کسی سے کوئی اگر اریٹیشن ہوتی ہے، کچھ اگر بات صحیح نہیں لگتی تو جو سب سے کم بات ہے وہ آدمی کہتا ہے اف۔ اس کے علاوہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا، یعنی کہ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بہت ضروری کام سے بھیجا اور میں کافی ٹائم تک کے واپس نہیں آیا، تو پھر آپ کو لگا کہ آخر میں نے اس کو کسی کام سے بھیجا تو اور یہ واپس نہیں آیا، تو آپ نے جب نکل کے دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی بچے تھے، 8-10 سال قریب ان کی عمر تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کان کو ایسے پکڑ کر کے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ کھیلو، یعنی کہ بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی نہ ان کو ڈانٹا کہ میں نے تمہیں کسی کام سے بھیجا تھا، اس طرح کی کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ یہودی بھی جو رہے ہیں، اور یہودی اکثر یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دل جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک بار یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی کہ تمہارے اوپر موت آ جائے یا تمہارے اوپر لعنت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں کیا وعلیکم۔ یہ بات حضرت عائشہ جو ہے پردے کے پیچھے سے اپنے حجرے میں سن رہی ہوتی ہیں، اور ان کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ وہیں سے کہتی ہیں کہ اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، کس طریقے سے تم نے اللہ کی رسول سے اس طرح کی بات کری، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ ایک بہتر شخص کے لیے جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے بات کرے اور اس کو بھلا برا کہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے جواب میں ان سے کیا کہہ دیا، جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ السلام علیکم، میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر بھی، وعلیکم یعنی تمہارے اوپر بھی وہی ہو جو تم نے مجھ سے کہا ہے۔ جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ اور بدر کی جنگ کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب بدر میں معاملہ بہت زیادہ سخت ہو گیا اور ہم کو لگا کہ شاید اب یہ قریش ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، تو ہم سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر کے جو ہے وہ اپنی حفاظت کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی انس بن مالک جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینے میں ایسا ہوا، بخاری کی حدیث ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور بہت تیز ایک آواز آئی، اور بالکل آدھی رات کا ٹائم تھا، سب لوگ سو رہے تھے اور سب لوگ نکل کر کے باہر آتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے آخر کہاں سے آئی ہے۔
تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک گھوڑا لے کر کے بالکل جس طرف سے آواز ہے اسی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہاتھ میں ان کے تلوار ہے، اور گھوڑے میں انہوں نے زین تک کے نہیں لگائی، گھوڑے کے اوپر جو کورنگ لگاتے ہیں وہ زین تک کے نہیں لگائی ہے، اور آپ اکیلے اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوٹ کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کے لوگوں، میں نے دور تک کے جا کے دیکھ لیا ہے اور کہیں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ اس آواز سے لوگوں کو لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن نے شاید حملہ کر دیا ہو یا کہیں کوئی موذی جانور آ گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس اندھیری رات میں اس طرف چلے جاتے ہیں اور پورا معاملے کو دیکھ کر کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری سے متعلق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ہی بہادر بنایا تھا، اور ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بزدلی سے جو ہے مجھے نجات دینا، یعنی بزدلی جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دور رکھنا اور یہ میرے اوپر کبھی حاوی نہ ہو۔ جہاں تک کہ آپ کی سخاوت کی بات ہے تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ لباس جو تھا وہ کافی پرانا تھا اور اس میں جگہ جگہ پہ کافی چھید تھے۔ تو ایک بار ایک صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک نیا لباس دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو آپ آج کے بعد اس کو پہنا کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پرانا لباس جو ہے اتار دیتے ہیں اور نیا لباس پہن کر کے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے صحابی ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو لباس پہنا ہے کیا آپ یہ مجھے تحفے میں دے سکتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں بالکل کیوں نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ فوراً یعنی کچھ منٹ کے لیے ہی آپ نے کچھ لمحوں کے لیے اس لباس کو پہنا اور فوراً واپس آپ گئے جب ان صحابی نے ان سے وہ لباس مانگا اور فوراً اس کو اتار کر کے دے دیا اور پھر پرانا وہی اپنا جو لباس پرانا تھا پھٹا والا وہی آپ نے پہن لیا۔ اس پر دوسرے صحابہ جو ہے وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور ان صحابی سے جا کے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے ہیں، یعنی ان سے اگر کوئی بھی چیز کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کے لیے منع نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود تم نے ان سے وہ لباس مانگ لیا جو انہوں نے بالکل ابھی پہنا تھا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے یہ لباس اپنے لیے نہیں پہنا لیا ہے، بلکہ میں نے یہ لباس اس لیے لیا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس کا کفن میرے لیے بنا دیا جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ثبوت کے طور پہ اس کفن کو پیش کر سکوں اور بتا سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ سخی تھے، یعنی ان کا ایک الگ مقصد تھا۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متعلق جو ہے ایک حدیث بہت ہی خوبصورت ملتی ہے۔ آپ کا جو مزاج تھا اس مزاج میں ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم درس ہی دیا کرتے تھے یا ہر ٹائم آپ سے دین ہی سمجھایا کرتے تھے۔ آپ جب لوگوں سے بات چیت کرتے تھے تو آپ کی بات چیت میں کئی بار جو ہے ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، یعنی مزاحیہ انداز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے۔ اور بہت ہی ایک فیمس حدیث ہم نے اکثر شاید سنی ہو کہ ایک بار آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے کہ مجھے جنت نصیب ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ماں اے میری ماں کیا تم نے یہ سنا نہیں کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی؟ تو اس پہ وہ سن کر کے کافی افسوس زدہ ہوتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ واقعہ میں کہ ہم دوبارہ سے تمہارے بالکل ویسے ہی بنا دیں گے جیسے تم پہلے تھے، یعنی جنت میں جو بھی شخص جائے گا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے وہ جوانی کے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذاق ہوتا تھا اس میں بھی سچ ہوتا تھا، اور علماء جو ہیں اس سے اصول نکالا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہاں تک کہ مذاق بھی جب آپ کرتے تھے تو آپ اس میں بھی بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور اسی کا ایک اور واقعہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخری ٹائم پہ جب آپ بستر پہ تھے اور آپ کی وفات میں چند دن باقی تھے اور آپ کو بہت تیز بخار تھا اور آپ کا سر جو ہے بہت تیز درد سے ایک دم پھٹا جا رہا تھا، اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کو بھی سر درد ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار کہتی ہیں اے اللہ میرا سر میرا سر۔ تو اس پہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا سر یا میرا سر، یعنی کہ میرا سر تم سے زیادہ کہیں زیادہ درد کر رہا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر مان بھی لو کہ تمہیں تکلیف ہے اور اس سے تمہاری موت ہو جاتی ہے تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ تمہارے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا اور تم کو غسل بھی میں دوں گا اور تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا بھی میں، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی شرف کی بات ہوگی۔ تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں کہ آپ تو یہی چاہتے ہی ہوں گے کہ میرے وفات ہو جائے اور اس کے بعد آپ اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ آسانی سے وقت گزار سکیں۔ اس سے بھی علماء جو ہے وہ دلیل نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی مذاق تو کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی کہیں کوئی جھوٹ یا کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ یہ لگتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے ہی بول دی ہوگی،
جب آپ نے یہ فرمایا کہ جب اگر تمہاری وفات ہو جائے گی تو میں ہی تمہیں غسل دوں گا اور میں ہی تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، تو اس سے علماء نے دلیل نکالی، کچھ علماء نے، کہ مرنے کے بعد عورت کو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا الٹا، اگر شوہر مر جائے تو عورت اس کا غسل دے سکتی ہے۔ حالانکہ یہ ہر فقہی مذہب میں یہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 4 فقہی مذہب ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، ہر میں نہیں ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ فقہی مسئلہ نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ عورت جو ہے مرنے کے بعد اس کا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا، اور بہت ہی اسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت ہی کم کتابوں میں ان کے بارے میں آیا ہے۔ ایک بار وہ مارکیٹ میں کھڑے تھے، بازار میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ سامان بیچ رہے تھے، اور آواز لگا رہے تھے کہ یہ سامان مجھ سے کون خریدے گا، مجھ سے کون خریدے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے ان کے پیچھے آتے ہیں، ان کو پیچھے سے کس کے پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اٹھا کر کے آواز لگاتے ہیں کہ اس عبد کو مجھ سے کون خریدے گا۔ تو وہ صحابی جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اس بازار میں مجھے بیچیں گے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ میرے لیے کوئی پیسے دینے والا نہیں ملے گا، کیونکہ میرا جو ہے وہ قیمت اتنی کم ہوگی کسی کی نظر میں کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں دے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے دنیا میں تمہاری قیمت لوگوں کی نظر میں کم ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو عبد سے ان کے متعلق ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہاں کوئی غلام بیچ رہے ہیں، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے، عبد کے معنی ان کا یہ تھا کہ اللہ کا غلام ہے یہ، اس کو مجھ سے کون خریدے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق سے بھی علماء نے اکثر جو ہے وہ اصول نکالے ہیں۔ جہاں تک کہ امت سے محبت کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ بے پناہ محبت کیا کرتے، تو اس کے الگ الگ جو ہے ہم کو مثالیں مل جائیں گی۔ خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 128 میں کہ ہم نے تمہارے بیچ سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اور اس کے اوپر یہ بڑا گرہ جو ہے اس کے اوپر بڑا گرا گزرتا ہے یہ بات کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، یعنی کہ تمہاری اگر کوئی پریشانی ہے پوری امت کو، تو تمہارے رسول کو یہ بات بہت زیادہ گرا گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے، اور وہ جو ہے ہمیشہ تمہارے لیے مغفرت کی اور تمہارے لیے اچھائی کی دعا کرتا ہے، اور تمہارے لیے اس چیزوں کو تلاشتا رہتا ہے، یعنی اس چیز کی ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول ہم نے تمہارے بیچ بھیجا ہے جو کہ تمہیں میں سے ہے، یہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور تمہاری اچھائی کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تلاشا کرتے ہیں۔ اسی طرح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے آپ سورہ ابراہیم کی اس آیت پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں، اور ابراہیم علیہ السلام جو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں میری امت کے، اس میں سے جو لوگ میری بات کو فالو کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، وہی میرے ساتھ ہیں، اور جو لوگ ایسے ہیں جو میری اتباع نہیں کرتے ہیں تو اے اللہ تو غفور اور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے تو کہا کہ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ میرے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ میری اتباع نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کچھ برا یا غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تو ان کے بارے میں جاننا، تو غفور اور رحیم ہے۔ تو جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو بے انتہا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، میری امت میری امت میری امت۔ یہ جب واقعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبریل، جا کر کے دیکھو کہ کیا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ العلیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چھپی چیز کا جاننے والا ہے، پھر بھی چیز کو اور واضح کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو پورا واقعہ دیکھتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں کچھ نرمی رکھی جائے، کچھ ان کے لیے بہتر معاملہ ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بندے کی یعنی اپنے رسول کی خوشی کے لیے اس کی امت کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ رکھیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اپنے رسول کی خوشی کو دیکھتے ہوئے، اپنے رسول کی خوشی کی خاطر ہم اپنی جو امت ہے ان کی، اس کے لیے آخرت میں نرمی کا معاملہ رکھیں گے۔ اور اسی میں ایک آخری بات جو کہ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کو لے کر کے،
ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی رسول اس دنیا میں گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کے، عیسیٰ علیہ السلام تک کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی، ایک ایسی دعا کہ جس کو مانگنے پر وہ دعا پوری ضرور ہوگی. یعنی ایک خواہش کوئی بھی رسول اپنی پوری زندگی میں ایسی کر سکتا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بالکل منع نہیں کرے. اور اس میں سے اکثر رسول ایسے رہے کئی سارے جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ دعا اپنی قوم کے خلاف مانگی، یعنی ان لوگوں کے لیے مانگی جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اس میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک کی تبلیغ کری، اس کے بعد بھی بہت چند لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے. تو اس کے پر نوح علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس زمین کے اوپر کافر کا کوئی بھی گھر زندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کافر کے جتنے بھی ہوں سب کو تباہ کر دو. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی جو تھی بارش ہوئی اور بہت بڑی باڑھ آئی اور سب کے سب تباہ ہو گئے، سوائے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے صرف وہی باقی رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کری تھی کہ اے اللہ جو میری اولاد ہو اس میں سے ایک رسول اٹھانا جو کہ انہی میں سے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے بھی آگے چل کر کہ میں جو ہوں اپنے باپ کی دعا کے نتیجے میں آیا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ فرمایا اور کہا کہ میں اپنے باپ کی دعا کے نتیجے میں آیا ہوں. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس کو پورا کیا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کری تھی فرعون کے خلاف اور کہا تھا کہ اللہ فرعون کا جو ہے پوری طریقے سے غرق کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری طریقے سے غرق کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی بادشاہت دے جو مجھ سے پہلے کبھی کسی اور کو نہ دی ہو. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے اوپر بھی بادشاہت دی، پرندوں کے اوپر بھی بادشاہت دی اور تمام مخلوق کے اوپر بھی بادشاہت دی. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جتنے بھی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے سب کے سب نے اپنے حصے کی جو دعا تھی اس کو اس دنیا میں ہی مانگ لیا اور اللہ نے ان دعا کو پورا کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے باقی رکھا ہے، اور آخرت جب ہوگی تو اللہ کے رسول کی دعا کیا ہوگی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ سیکریفائز ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں بہت بار ایسے موقع آئے جب آپ بہت زیادہ پریشان تھے، بالکل ایسے موقع آ گئے کہ جہاں پہ جان تک کو آگ بنی تھی. اگر ہم احد کی جنگ پڑھیں گے یا بدر بھی پڑھیں گے، بدر کی جنگ سے پہلے آپ نے اتنی زیادہ رو کر کے دعا کری ہے کہ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ جنگ میں جا رہے ہیں، اگر یہ سب کے سب ختم ہو گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اتنے ایسے موقع آئے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خاص دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا سیکریفائز ہے. اور آخرت میں بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ جب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کریں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے، تو اس کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور انہوں نے کسی چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ان کی نصیحت کو سمجھا اور اسلام پہ بہت کم درجے پہ بھی اگر چلے تو بالآخر ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا تو ملے گی، لیکن آخر میں ضرور سے ضرور جو ہے تمام کے تمام مسلمان اگر وہ کلمہ گو ہے تو آخر میں ضرور سے ضرور جو ہے اس کو جنت میں داخلہ ضرور ملے گا. اب یہ ساری جتنی بھی محبت سے متعلق باتیں ہیں اس سب کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ ایک حدیث ہے انس بن مالک جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم جو ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک شخص وہاں پہ آتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ اس کو کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ اس سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو اس پہ وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے، بالکل کوئی جواب نہیں دیتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ نمازیں تو میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس بہت زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی میں نے نہیں کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. لیکن ایک چیز جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پوری اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کری ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو جس کو دنیا میں محبت کرے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا. یعنی کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کری وہ آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا. تو اس پر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تو ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ہم نے اس بات سے یہ دلیل نکالی تھی کہ اللہ کے رسول یہ فرما دیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے دنیا میں محبت کریں گے
تو انشاءاللہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ضرور رہیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول اور ہمارے مقام میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہم کو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کسی اور اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم کہیں اور ہوں گے تو ان سے شاید ملاقات نہ ہو پائے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا، تو اس پہ انس بن مالک فرماتا ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اور اس حدیث سے ایک چیز جو ہم کو سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ ہم کو بھی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم ان سے محبت کر پائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں تو محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اگر اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جس شخص سے بھی آپ محبت کرتے ہوں، چاہے وہ آپ کا ماں باپ ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیوی ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، جس سے بھی آپ کو محبت ہوگی آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو، ہم کو، تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو کیا ہمیں ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہیے؟ اور کیا واقعی ہم ان کے بارے میں اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اس محبت کا تقاضا ہے؟ اسی طرح قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے، سورہ ال عمران میں فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اللہ بے شک ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، اور یہ جو پورا درس ہے اس کا جو مقصد ہے اس مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ آپ سے محبت ہمارے ان کے لیے بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ آج کے درس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے آگے کی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ، رسول اللہ۔